بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ صبر کی بنیاد پہ انسان جہالت کی تاریکیوں سے علم کے نور میں آ جاتا ہے، علم کے نور سے منور ہو جاتا ہے، اور اسی صبر کی بنیاد پہ وہ علم کی لذتوں کو پا لیتا ہے۔ اور کسی بات کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو صبر چاہیے۔ کیا جب علم کا آپ حصول کر رہے ہیں آپ کو باتیں ایک دم سمجھ میں آ جاتی ہیں؟ نہیں، کبھی کبھی تکرار کرنا پڑتا ہے، کبھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کبھی بار بار پڑھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ خود ایک صبر کا محتاج ہے۔ جو بندہ شیخ کے حقوق کی حفاظت کی رعایت میں صبر نہیں کرتا وہ حصول علم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ المعقد التاسع، شیخ فرماتے ہیں المعقد التاسع الصبر فی العلم تحملا و اداء۔ علم کے متعلق صبر کرنا تحملا و اداء، جب آپ علم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں اور جب آپ علم کو نشر کر رہے ہیں۔ اذ کل جلیل من الامور لا يدرک الا بالصبر، ہر وہ چیز جو بڑی ہوتی ہے، جو عظیم ہوتی ہے، اس کا حصول صبر سے ہی ممکن ہوتا ہے، اور سب سے بڑی چیز جس کے اوپر طالب علم کو صبر کرنا چاہیے وہ ہے حصول علم کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور لوگوں کو صبر دلاؤ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا واصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، یعنی آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ صبر میں ڈالنا ہے جو یدعون ربهم، جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں صبح شام، جن کی مراد، جن کا مقصد صرف اللہ ہے۔ اور امام یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہی مجالس الفقہ، یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے صبر کرنا ہے وہ مجالس فقہ ہے۔ وَلَن يُحَصِّلَ أَحَدٌ الْعِلْمَ إِلَّا بِالصَّبْرِ، اور کوئی بھی شخص علم کا حصول بغیر صبر کے نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر آپ علم کے حصول کے متعلق ایسا تصور رکھتے ہیں جس میں آرام و آسائش ہو اور راحت قلبیہ اور جسمیہ ہو تو یہ ناممکن ہے۔ علم کے لیے محنت کرنی پڑے گی، پسینے آپ نے چھڑوانے ہوں گے اور اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالنے ہوں گے، اس کے بغیر علم کا حصول ناممکن ہے۔ یہ تصور نہ رکھیں کہ آپ علم کا حصول آرام سے کر لیں گے بغیر جد و جہد کے۔ اسی لیے امام یحییٰ ابن ابی کثیر نے یہ کہا ہے، جیسے کہ امام مسلم نے اس روایت کو پیش کیا اور اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے لیکن یہ موقع محل نہیں ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں لا يستطاع العلم براحة الجسم، علم کو آرام و آسائش سے نہیں حصول کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح شیخ نے فرمایا فبالصبر يخرج من معرة الجهل وبه تدرك لذة العلم، اللہ اکبر۔ یعنی صبر کی بنیاد پہ انسان جہالت کی تاریکیوں سے علم کے نور میں آ جاتا ہے، علم کے نور سے منور ہو جاتا ہے، اور اسی صبر کی بنیاد پہ وہ علم کی لذتوں کو پا لیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی علم کی اس لذت کو پایا ہے جس سے آپ اٹھ پڑے ہوں، ہل پڑے ہوں، جل کے راکھ ہو گئے ہو؟ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ کاش میری زندگی اسی علم کے حصول میں فنا ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ کیوں؟ علم کی جو لذتیں ہیں وہ ہر لذت سے اونچی اور بالا ہے۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں وَصَبْرُ الْعِلْمِ نَوْعَانِ، علم کے متعلق صبر کرنا دو چیزیں ہیں، ایک احدہما صبر فی تحملہ واخذہ، علم کے حصول کے وقت صبر کرنا۔ فالحفظ يحتاج الى صبر، جب آپ علم حاصل کر رہے ہیں، کچھ یاد کر رہے ہیں، یاد کرنا آسان نہیں ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، ہر للو پنجو قرآن یاد نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صبح شام اٹھتے ہیں، فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، رات کو سب سے آخر میں سوتے ہیں اور اٹھتے بھی سب سے پہلے، یاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ والفہم یحتاج الی صبر، اور کسی بات کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو صبر چاہیے۔ کیا جب علم کا آپ حصول کر رہے ہیں آپ کو باتیں ایک دم سمجھ میں آ جاتی ہیں؟ نہیں، کبھی کبھی تکرار کرنا پڑتا ہے، کبھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کبھی بار بار پڑھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ خود
ایک صبر کا محتاج ہے۔ اسی طرح وحضور مجالس العلم يحتاج الى صبر، علم کی مجالس میں بیٹھنا، جم کے بیٹھنا اور ایک یکسوئی یکجوئی سے استاد کی طرف دیکھنا، اور اگر کوئی شور برپا ہو تو اس کی طرف نہیں دیکھنا، یہ خود ایک صبر کے متقاضی ہے۔ اور اس صبر میں لذت کب آتی ہے؟ جب آپ کچھ عرصہ اس صبر کی ریاضت سے گزرتے ہو۔ لذتیں ہر کسی کو ہر وقت ہر ابتدا میں نہیں ملتی، لذتیں کبھی ابتدا میں نہیں ملتی بلکہ انتہا پہ ملتی، اور کبھی کبھی لذتیں ملتی بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد عبادت اللذہ، لذت کی عبادت کرنا نہیں بلکہ عبادت رب اللذتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور اسی طرح ورعایت حق الشیخ تحتاج الى صبر، شیخ کی تکریم کرنا، شیخ کا خیال رکھنا، استاد کی عزت کرنا، استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا، یہ سب صبر کے متقاضی ہے۔ یہ آپ کے نفس، آپ کی انا، آپ کی ایگو کے سامنے مشکل ہے۔ یہی تو جہاد ہے، یہی تو صبر ہے۔ جو بندہ شیخ کے حقوق کی حفاظت کی رعایت میں صبر نہیں کرتا، وہ حصول علم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھ لیں۔ والنوع الثانی، اور دوسری جو قسم ہے صبر کی، وہ ہے صبر فی ادائہ وبثہ وتبلیغہ الی اہلہ۔ لوگوں کو ایک استاد کا، ایک شیخ کا، ایک عالم کا، ایک محدث کا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے علم کو نشر کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ بڑی محنت، مشقت، تکلیف، اذیت، ابتلاعات، جسمانی، ذہنی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ علماء کن مراحل سے گزرتے ہیں؟ ان علماء سے پوچھو جن کے ایک ایک دن میں 3 4 درس بخاری ہے۔ ان علماء سے پوچھو جن کا ایک دن میں مختلف شہروں میں مختلف دروس ہے، ایک دن میں، یہ آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ فالجلوس للمتعلمین يحتاج الى صبر، طلبۃ العلم کے سامنے بیٹھ کے ان کو سکھانے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خود ایک صبر کے متقاضی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق دے، اور اس صبر پر بھی ہمیں صبر کی توفیق دے، اور اس صبر پر اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے۔ وَإِفْهَامُهُمْ يَحْتَاجُ إِلَى صبر، اور اگر میں کسی کو سمجھا رہا ہوں اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ ہر بندے کی شخصیت، ہر بندے کا درجہ فہم، لیول آف فہم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر کسی کے دماغ میں ایک بات ڈالنا، یہ آپ کو آسان لگتا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے صبر چاہیے۔ اور اسی طرح وَاحْتِمَالُ زَلَّاتِهِمْ يَحْتَاجُ إِلَى صبر، کیا سارے طلبۃ العلم بڑے با ادب، بڑے اچھے، بڑے اللہ والے، فرشتہ صفت کے ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آج کل تو ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے۔ ایک استاد کو طلبہ کی اذیتوں، تکلیفوں اور اس بچے کے لا ابالی پن والے رویے پر کتنا صبر کرنا پڑتا ہے، وہ استاد ہی جانتا ہے۔ اور استاد کی یہ بات ہے کہ وہ ہر کسی کے سامنے اپنے گلے شکوے نہیں رکھتا، یہ بہت بڑی بات ہے اساتذہ کی۔ وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات فيهما، اور ان دونوں سے اوپری درجے کا جو صبر ہے وہ ان دونوں کے صبر کے اوپر صبر کرنا اور اس پر ثابت ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ لكل الى شاو العلا وثبات ولكن عزيز في الرجال ثبات، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بلندیوں کو چھوئے، وہ مرد کا بچہ بنے، لیکن یہ بہت عزیز ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ یہ مرد ثابت قدم ہو جائے۔ تو صبر پر ثبات کی دعا کریں، اور یہ ہر کسی کی بات نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہمیں علم کے حصول میں بھی صبر کی توفیق دے، اور علم کے نشر کرنے میں بھی توفیق صبر دے، اور اسی طرح ان دونوں کے صبر کے اوپر صبر کی توفیق دے، اور اس صبر کے اوپر اللہ تعالی ہمیں ثبات اور ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔